بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. آپ کو معلوم ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے نصف شب جو ہے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ ایک ہائی پاورڈ کمیشن بنا رہے ہیں کہ جو کرپشن کے سلسلے میں پروبنگ کرے گا، یعنی تحقیقات کرے گا اور اس کی نگرانی وہ خود کریں گے. ظاہر ہے کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کا ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، کیونکہ کرپشن ہی کی وجہ سے پاکستان کی اکنامی جو ہے وہ ڈوبی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو کرپشن میں انوالو تھے یا تو جیل کے اندر ہیں یا جیل میں جانے والے ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کرپشن جو ہے اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ کرپشن صرف چند افراد تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ نچلی سطح تک بھی پہنچ چکا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک بڑی جنگی بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا. سوال یہ ہے کہ یہ جو کمیشن بنایا جا رہا ہے کیا اس کے ذریعے واقعی پاکستان کے اندر کرپشن کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا پھر ان لوگوں کا سخت ترین احتساب ہوگا جو اس میں ملوث ہیں اور اب بھی یہی کام کر رہے ہیں. یہ بڑے اہم سوالات ہیں. اس سلسلے میں ہم نے آج زحمت دی جناب ابرار بختیار صاحب کو، اور صاحب کے ایڈیٹر ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کی بڑی گہری نگاہ ہے پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کی معیشت پر. ڈاکٹر السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دینا فرمایا. آپ بزی آدمی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کمیشن قائم کر رہے ہیں عمران صاحب اور کہہ رہے ہیں میں خود ہی اس کی نگرانی کروں گا اور میں کرپشن کے سلسلے میں پوری تحقیقات کروں گا، کیا یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم عمران خان نے جو یہ اعلان کیا ہے کہ 10 برس کے عرصے میں 24,000 ارب روپے کے قرضے کہاں استعمال ہوئے، کیسے استعمال ہوئے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. کہ یہ ملک کا معاملہ ہے، قوم کا معاملہ ہے، اور اس کو بالکل یہ پتہ چلنا چاہیے قوم کو کہ آخر اتنے بھاری رقم کہاں استعمال ہوئی ہے، درست استعمال ہوئی ہے، غلط استعمال ہوئی ہے. درست ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، غلط ہوئی ہے تو اس پر کارروائی ہونی چاہیے. کس نے غلط کیا ہے، کس نے اس کے مس یوز استعمال ہوا اس کا. لیکن اس میں 2-3 باتیں ہیں. خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اس کی نگرانی کروں گا. وزیر اعظم خود جب اس کی نگرانی کریں گے یا اس کی صدارت کریں گے اس کمیٹی کی، اس کمیشن کی، تو کمیشن اپنی غیر جانبداری اگر ہم فرض کر لیں کہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہوگا تب بھی متنازع ہو جائے گا. کہ وزیر اعظم ایک سیاسی لیڈر ہیں، ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور آپ تحقیقات کرنے جا رہے ہیں ان جماعتوں کے خلاف جو آپ کے خلاف ہیں، جو آپ کے مخالف ہیں. تو وزیر اعظم کو اس بارے میں خود کو اس سے دور رکھنا چاہیے. کمیشن بنانا ایک بہتر اقدام ہے، کمیشن بنائیں. پھر اس میں بھی 2-3 چیزیں ہیں. پہلے بھی پاکستان میں کمیشن بنتے رہے، GITs بہت ساری بنتی ہیں، بن چکی ہیں. رپورٹس بھی ان کی کبھی بھی سامنے نہیں آئی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے کرنا چاہیے کہ یہ کمیشن اپنی رپورٹ کو عوام کے سامنے پیش کرے گا. جو بھی رپورٹ ہوگی اس کو قوم کے سامنے پوری کی پوری رپورٹ بغیر کسی کاٹ چھانٹ اور ایڈیٹنگ کے اس کو عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا غلط ہوا اور کیا صحیح ہوا. دوسرے یہ کہ یہ معاملہ ہے رقم کے استعمال کا، اور بہت بھاری رقم ہے. 24,000 ارب بہت کچھ چھوٹی رقم نہیں. 10 سال میں پیپلز پارٹی کے 5 سال اور مسلم لیگ کے 5 سال، 10 برس کے آپ سمجھیں کہ قلیل عرصے میں 24,000 ارب روپے لینا کوئی معمولی بات نہیں. بہت بڑی رقم آپ نے اس مختصر عرصے میں لی. وہ کہاں استعمال ہوئی وہ قوم کو بتانا چاہیے. لیکن اس کو کمیشن بنانے میں بہتر یہ ہے کہ آپ ماہرین کو اس میں شامل کریں، ماہرین معاشیات کو، ماہرین مالیات کو، کیونکہ معاشی اور مالیاتی معاملہ ہے، کوئی جرائم کا معاملہ نہیں ہے. کوئی کرمنل ایشو اس میں شامل نہیں ہے فی الحال. کرمنل یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرمنل اس طرح ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے اس لیے کرمنل ہے، لیکن فی الحال اس کو یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ کا استعمال غلط ہوا ہے یا درست ہوا ہے. اچھا عمران صاحب، یہ تو آخر آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں آپ کو یہاں تھوڑا سا آپ کی خطا سے خود ہو رہی ہے. دیکھیے کمیشن تو قائم ہوگا جیسے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کرپشن نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا کرپشن کو آپ جس طرح سے بھی آپ روک سکیں، روکنے کے بعد ہی آپ جمہوریت کو فروغ دے سکتے ہیں، انسانی اقدار کو فروغ دے سکتے ہیں، سماجی ارتقاء میں مدد دے سکتے ہیں. کیا آپ کا خیال ہے اس سلسلے میں؟ آپ کی بات بالکل درست ہے آغاز صاحب کہ کرپشن بدعنوانی ظاہر ہے سب سے سنگین مسئلہ ہے اور اس کو روکنا چاہیے. اس کو یہ روکنے کے لیے بھی ذرائع درست استعمال کرنے چاہیے، طریقہ کار درست ہونے چاہیے. اس کمیشن کے حوالے سے TORs آج وزیر اعظم کے صدارت میں اجلاس میں آج طے ہو گئے.
اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ کون کون اس میں شامل ہوگا. میں نے آپ سے جیسے کہا کہ یہ ماہرین کا معاملہ ہے, ماہرین معاشیات, ماہرین مالیات. آپ جب اس میں ISI, MI, IB اور FIA کو شامل کریں گے اور فرض کر لیں کہ یہ اپنی رپورٹ پوری دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ درست طور پر پیش کریں گے, لیکن ادارے اس کے باوجود ادارے متنازع ہو جائیں گے. نہیں مگر اور دیکھیے اور بھی تو دیکھیے میں یہ ادارے متنازع ہوں یا نہ ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ پہلا قدم کون اٹھائے؟ دیکھیے پاکستان تو بالکل اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہے. جی ہاں, کرپشن کی وجہ سے. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پہلا قدم اٹھائیں, لیکن پہلا قدم ہی درست ہونا چاہیے. اگلا قدم اس کے بعد اٹھے گا کہ آپ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کو نمائندے شامل کریں, بالکل شامل کریں. آپ آڈیٹر جنرل کو اس میں شامل کریں, بالکل شامل کریں کہ آڈیٹر جنرل براہ راست اس کے متعلق ہوتا ہے اور اس کو زیادہ معلومات ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ماہرین مالیات کو اور ماہرین اور آزاد اور غیر جانبدار لوگوں کو اس میں شامل کریں. تو ٹیم موجود ہے, ایسے ٹیم ہے, ڈاکٹر عشرت ہیں. نہیں, میں نے کہا نا کہ جو لوگ بھی ڈاکٹر عشرت اور ہوں یا شمشاد اختر ہوں, ان کی غیر جانبداری اپنی جگہ پر, لیکن کیونکہ وہ ایک پارٹی کے ساتھ وابستہ ہو گئے اب غیر جانبدار نہیں رہے. اب وہ ان کی وابستگی, ان کا تعلق, ان کا رشتہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑ چکا ہے, اس لیے غیر جانبدار نہیں رہے. بہت سارے لوگ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ ماہرین معاشیات کی کمی ہے, ماہرین مالیات کی کمی ہے. بہت لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں. ان کو شامل کریں, خود اس سے گریز کریں, اس کی صدارت کرنے سے گریز کریں, اور آزاد اور غیر جانبدار لوگوں کو اس میں شامل کریں, تاکہ کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ جانبداری کے ساتھ فیصلہ کیا گیا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اس میں ہمارے ساتھ بغض برتا گیا ہے. اور اداروں کو ایک تو یہ کہ یہ اداروں کا جن اداروں کو شامل کرنا ہے ISI یا MI یا IB یا FIA, ان کا کام نہیں ہے کہ مالیاتی کرپشن کو دیکھنا. ان کے پاس نہ اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے اور نہ ان کا یہ کام ہوتا ہے. ان کا جو کام ہے ان کو اپنا کام کرنے دیں. آپ کمیشن بنائیں, اعلیٰ سطح کا کمیشن بنائیں, اعلیٰ سطح کے لوگوں کو آپ سب. میرا آخری سوال یہ ہے, آپ یہ بتائیے کہ آپ خود یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کا نمبر 1 ایشو جو ہے وہ کرپشن ہے, اور یہ بھی آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ پاکستان جس طریقے سے کھوکھلا ہوا ہے وہ بھی کرپشن کی وجہ سے ہوا. اور میں نے اپنے ابتدائی جملوں میں یہ کہا تھا کہ کرپشن صرف اونچی سطح پہ نہیں ہے بلکہ کرپشن نیچی سطح پہ پھیل گیا ہے. تو آپ یہ بتائیے کیا آپ قوم کو کیا پیغام دینے, جو آپ کا پروگرام سن رہے ہیں, اس کرپشن کے سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی روک تھام, اس کا انسداد کس طریقے سے ہو؟ یہ کمیشن میں تو ہم نے بات کر لی اور آپ کو بہت جواب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن اس کا روک تھام کا تو ایک ہی طریقہ ہے. جمہوریت اس ملک میں موجود ہے, جیسی لولی لنگڑی موجود ہے, جمہوریت بہرحال موجود ہے. اس جمہوریت میں فیصلہ عوام کا ہوتا ہے. ووٹ, لوگ اپنے ووٹ سے حکمرانوں کو منتخب کرتے ہیں, پارٹی کو منتخب کرتے ہیں کہ کون صدارت کرے گا, کون وزیر اعظم بنے گا. تو بنیادی ذمہ داری تو ہم سب کی ہے, عام آدمی کی ہے, جو ووٹر ہے اس کی ہے. بدقسمتی ہمارے ملک کی ہے کہ ہم یہ جانتے ہوئے, یہ سمجھتے ہوئے کہ فلاں لیڈر, فلاں پارٹی, فلاں شخص, فلاں آدمی کرپٹ ہے, ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں پیسے کی بنیاد پر, اور بلا پیسے کی بنیاد پر نہیں, وابستگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں. مطلب پیپلز پارٹی والوں سے اگر آپ پوچھیں کہ زرداری صاحب کے بارے میں, آپ کسی بھی ان کے اپنے لیڈر, ایک پیپلز پارٹی کے لیڈر سے بھی اگر یہ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ زرداری صاحب سے اس کو کتنی شکایت ہیں اور مالی معاملات میں وہ کتنے کرپٹ ہیں, صاف ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اس بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں کہ اس پارٹی کا لیڈر ہے. نہیں مگر آپ اپنے بیان کی آپ نفی وغیرہ, تو پھر آپ بتائیے حل کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ صاحب کہ یہی لوگ آ جائیں گے کہ جن پر آج مقدمے یا جیلوں میں ہیں, بہرحال اس کا یہی ہے کہ جمہوریت تو آپ ختم نہیں کر سکتے, ختم نہیں ہونی چاہیے. جمہوریت کے خلاف تو کوئی نہیں ہے, مسلسل الیکشن ہی اس کا حل ہے. اور میڈیا کو یہ کمپین چلانی چاہیے, بجائے یہ جو ہمارے میڈیا پر شوز ہوتے ہیں اور اس میں مرغے لڑائے جاتے ہیں اس کے اندر. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ایک مثبت پیغام لوگوں کو منتقل کریں, لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ کا ووٹ ہی اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے. بہت شکریہ خواتین حضرات. ہم نے جناب ابراہیم اختر صاحب سے انٹرویو لیا ہے, اور یہ انٹرویو میں انہوں نے بڑی کھل کر بات کی ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں, غیر جانبدار ہو کے گفتگو کرتے ہیں, اور یہ ہے کہ ان کو پاکستان کی ترقی, پاکستان سے محبت جو ہے ان کے خون میں رچ کرے گی. لیکن سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک سے کرپشن کو ختم نہیں کیا اور کرپٹ لوگوں کو ہم منتخب کرتے رہے, تو میرا خیال ہے کہ تبدیلی جو ہے
وہ نہیں آ سکتی۔ بہت سے صحیح فرمایا ابراہیم بختیار صاحب نے کہ بہت سے کمیشن بنے اور کمیشن بننے کے بعد ان کی رپورٹیں بھی آئیں، لیکن اب جو کمیشن بن رہا ہے اس کی مکمل طور پر رپورٹ عوام کے سامنے آنی چاہیے اور عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس نے 24,000 ارب روپے کہاں گئے اور کیسے خرچ ہوئے۔ یہ عوام کا حق ہے پوچھنے کا۔ بہت بہت شکریہ۔